سر ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کشمیر کے حوالے سے آج آواز آپ کو ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے، اور یہی وہ بازگشت ہے، سیاسی بازگشت جو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے کانوں تک پہنچے۔ یہ پیغام بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہماری التماس حکومت سے یہ ہے کہ کوئی لایہ عمل، جس کا بھی ہمارے دوست ہمارے بھائی علی محمد صاحب ذکر کر رہے تھے، کوئی لایہ عمل ہمارے سامنے پیش بھی کریں، ہم سے شیئر بھی کریں، کیونکہ ابھی گفتگو ہوتی ہے اور پھر گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور گفتگو سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ تو ہماری بڑی یہ حکومت سے التماس ہے کہ اس گفتگو کو آگے اور کوئی لایہ عمل پیش کریں۔ ہمیں افسوس ہوا جب تو ہماری خواہش تھی کہ اس دن بہت زور سے آواز اٹھائی جاتی۔ آواز کی شدت میں کچھ کمی تھی، کچھ ہماری ان کی اپنی ہیومن رائٹس کی حکومت کی جو وزیر ہیں انہوں نے بھی کچھ نکات امپورٹنٹ اٹھائے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی کچھ وضاحت کر دی جائے کہ انہوں نے کیوں ایسی بات کی کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اور ہمارا جو وزارت خارجہ ہے، اور کچھ انہوں نے وزراء کا بھی طریقے سے ذکر کیا، تو وہ کیوں انہوں نے ذکر کیا، وہ کیا مقدمہ تھا جو ہم بھرپور انداز میں پیش نہیں کر سکے۔ بات کو پولرائز کیے بغیر اگر ہم سب مل سر جوڑ کے دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، جو نہیں ہو پائیں، جن پہ نہ صرف ہم معترض ہیں بلکہ آپ کے اپنے کابینہ کے اراکین جو ہیں وہ معترض ہیں اور واشگاف الفاظ میں وہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کم از کم اس ایوان کے سامنے تو لائی جائیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ وہ ہیومن رائٹس کے مسائل، وہ خواتین کے مسائل، وہ ریپ جس کو ایک جنگی ایک طرح سے اوپریشن کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے متعلق انہوں نے تذکرہ کیا اپنی گفتگو میں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ انہوں نے کچھ فورمز کا نام لیا اور کہا کہ ان فورمز پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ تو ہم چاہیں گے کہ کسی وقت وزیر خارجہ صاحب، علی محمد صاحب، پارلیمانی وزیر یا دیگر کوئی بھی اشخاص اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور کوئی ایسا فورم تو تجویز کریں جس پہ ہم سارے بیٹھ کے یکجا ہو کے اس اسٹریٹجی کو، مربوط پالیسی کو، جس کے آخر میں ہمیں نظر آئے کہ کشمیریوں کے لیے کچھ ہو رہا ہے، صرف لفاظی نہ ہو، صرف قراردادیں نہ ہوں جو ہم پاس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی اس کی خوشی ہوگی اور ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، مگر ہونا وہ مربوط چاہیے، سبسٹینٹیو چاہیے۔ اب میں تھوڑا آج کی آپ نے جس چیز کے لیے ہمیں دعوت دی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ میں چیئرمین صاحب جب 2020 کا سورج غروب ہو رہا تھا تو میں یہ سوچتا رہا کہ ہم نے اس تمام عرصے میں، اس پورے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو کیا پایا ہم نے؟ سب سے پہلے میرے گمان میں یہ آیا کہ موت پائی ہم نے کرونا کی شکل میں۔ پوری دنیا میں یہ عذاب آیا، ہمارے ہاں بھی آیا۔ تو 2020 میں ہم پہ موت کا عذاب آیا۔ اور ہم نے کیا پایا؟ ہم نے غربت پائی چیئرمین صاحب۔ 6% کے اوپر ملک ترقی کر رہا تھا، کرونا سے پہلے 1.9% کے اوپر ترقی کی شرح گر گئی۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر منفی میں چلی گئی کرونا کے بعد۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں پلیز، اس سے جی اگر آپ اجازت دیں گی تو میں بات، انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ ترقی کی شرح اگر 6% سے گر کر آتی ہے 1.9% پہ یا منفی میں چلی جاتی تو لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ اور ہم نے کیا پایا؟ ہم نے مہنگائی پائی۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر انفلیشن یا مہنگائی کی شرح 1% تھی، پہلے سال میں دیہی علاقوں میں 100% کے قریب چلی گئی۔ آپ بتائیں لوگ کہاں سے کھانا کھائیں؟ اور اگر اس کے خلاف کسی نے آواز بلند کی تو ہم نے استحصال پایا، ہم نے قید و بند کی صعوبتیں پائیں۔ یہ تھا جو 2020 میں ہم نے پایا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم نے کھویا کیا اس سال میں؟ جی میں ایجنڈا پہ بات کر رہا ہوں، اجازت لے کے بات کر رہا ہوں کشمیر پہ بات کرنے کے بعد۔ پلیز ڈونٹ کراس ٹاک پلیز۔ جی نہیں، انہوں نے سوال پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں نے اجازت لی ہے آپ سے۔ ایڈریس دا چیئر ملک صاحب۔ چیئرمین صاحب، تو 4 چیزیں ہم نے کھوئی جی۔ ہم نے انسانی وقار کھویا، ہیومن ڈگنیٹی، انسانی زندگی کی وقت کھوئی ہم نے،
اس کی حرمت کھوئی. یہ پہلی چیز ہم نے کھوئی. دوسری چیز جو ہم نے کھوئی وہ وزاداری تھی 2020 میں. جس طرح کی زبان ہم نے بولی اس کے اندر جو بیسک ڈیسنسی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے, وہ بھی ہم نے کھو دی. تیسری چیز جو ہم نے کھوئی وہ ہمارے اداروں اور اس سسٹم کے اوپر اعتماد تھا. یعنی نہ ہمیں اداروں کے اوپر اعتماد رہا سال کے آخر میں, اور سال کے آخر میں نہ ہمیں سسٹم کے اوپر کچھ اعتماد رہا. اور ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں یعنی انسانی حرمت, ڈیسنسی, وزاداری اور اداروں کا اعتماد جو ہے, ان تینوں کو کھونے کے نتیجے میں سب سے بڑا جو ہمارا قتل ہوا وہ امید کا قتل تھا. We as a nation began to lose hope. اور معاشرے کسی بھی چیز کے بغیر چل سکتے ہیں مگر امید کے بغیر کوئی معاشرہ, کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ہم سب کو مل کے کسی نہ کسی طریقے سے 2021 میں اس امید کو ریسٹور کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا انسانی وقار کی بات کرتے ہوئے کہ 2019 کے غالباً جون میں ساہیوال کا واقعہ ہوا تھا جس میں میاں بیوی, ماں باپ کا قتل ہو گیا, ان کی بچی قتل ہو گئی. بہت لے دے ہوئی, ہم سب نے مل کے شور ڈالا, دونوں طرف سے شور مچا, کسی ایک طرف سے نہیں مچا, مگر بنا کچھ نہیں. تو ہم نے سوچا کہ 2019 کا سورج غروب ہوا تو 2020 میں کچھ بہتری ہوگی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2020 میں گجر پورا کے اندر 2 اپنے بچوں کی موجودگی میں ان کی ماں کو ریپ کیا گیا. تو وہ بھی بہت بدقسمتی کی بات تھی. اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس میں بہت سے لوگوں کی اموات ہوئیں, مگر جس طرح کی انسانی وقار, انسانی حرمت کی بے حرمتی کی گئی, سڑک کے اوپر, ہائی وے کے اوپر سے ایک عورت کو, ماں کو اس کے بچوں سمیت گھسیٹ کر لے کر جانا اور اس کا ریپ اس کے بچوں کے سامنے کرنا, یہ حیوانیت تھی. تو ہم سب بڑے دکھ درد کا شکار رہے اور مگر آگے بڑھتے رہے, اور خیال ہمارا یہ تھا کہ 2021 کا سورج جب نکلے گا تو یہ بادل شاید چھٹ جائیں گے. اور 2021 کا جب سورج طلوع ہوا تو 2 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک بچہ, یہ یہاں سے یا غالباً 1 یا 1.5 میل دور ہے, اس کو 7 یا 8 گولیاں سینے میں مار کے شہید کر دیا گیا. ہم تو اس امید پہ تھے کہ شاید اب یہ بادل چھٹ جائیں گے, شاید کوئی بہتری نظر آئے گی. اور کہا یہ گیا کہ اس نے بھگانے کی گاڑی کوشش کی, اس وجہ سے ہم نے آگے سے آ کے اس کی چھاتی میں گولیاں مار دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابھی اس دکھ درد سے سب لوگ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے 11,000 کے جو کانکن تھے ان کو ذبح کیا گیا. تو یہ ہیومن ڈگنیٹی, یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیسز پیش کیے ہیں, میں مقدمہ آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ انسانی جان کی وقار, حرمت, عزت سب معاشرے میں پامال ہوئی جاتی ہے. اور ابھی تک تو میں نے آپ کو وہ ایگزامپلز دی ہیں چیئرمین صاحب, ان لوگوں کی جو مر گئے, جن کی چھاتیوں میں 7-9 گولیاں ماری گئیں, یا جن کو لٹا کے ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر دیا گیا. اب ذرا ان کی طرف نظر ڈالیے جو زندہ ہیں. میں ایک پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ تھا, کچھ عرصے کی بات ہے, رات گاڑی چلا کر گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ذرا سیٹ اچھی دے دو. اس نے کہا سیٹ تو اچھی دے دیتا ہوں, میری پہلے بات سن لو ایک. تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو وہ کہنے لگے کہ میں بھائی یہاں پہ کام کرتا ہوں, مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں, عزت دار آدمی ہوں, ایم اے پاس کیا ہوا ہے, سفید پوش ہوں. میں کل صبح اٹھا کچھ دن پہلے تو میں نے دیکھا کہ میری اماں کپڑے استری کر رہی. میں ہر وقت حساب لگاتا رہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 300 یونٹ سے زیادہ ہو جائیں اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ 10-8 روپے سے بڑھ کے 14-18 روپے ہو جائے اور میں دے نہ پاؤں. تو میں بھاگا گیا, مہینے کا آخر تھا, وہ بالکل وہ 280-90 یونٹ ہو چکے تھے. میں نے اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اماں سے کہا کہ
اماں مجھے کپڑے دے دو، ابا کے کپڑے وہ استری کر رہی تھی، میں بازار سے کروا لاتا ہوں کیونکہ ہمارا بل بڑھ جائے گا. تو اس نے کہا میں نے مڑ کے دیکھا تو میری اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا، میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا کہ ایک دن میں تمہارے باپ کے کپڑے جو میں 50 سال سے استری کرتی آ رہی ہوں، استری کرنے کے لیے اٹھوں گی اور تم میرے ہاتھ پکڑ لو گے. اس دن کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا، اس دن کے لیے ہم نے خود گیلی جگہ پہ تمہارے پیشاب کیے ہوئے سوئے اور تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا کہ ایک دن تم ہمارا ہاتھ پکڑو گے. تو اس ماں کی آنسوؤں میں جو بے حرمتی تھی زندگی کی، اور اس بچے کے چہرے کے اوپر جو لاچاری ہوگی جو 300 یونٹ کی تکرار میں پڑا ہوا تھا، یہ مقدمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے، آپ بچوں کی فیس دینے کے لیے نکلتے ہیں تو 3 وقت کا کھانا نہیں دے پاتے، آپ 3 وقت کا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کی دوا جو 500-550% بڑھ چکی ہے وہ گھر نہیں لا پاتے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اور اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے تو وہ ڈائلسس جو مفت ہوا کرتا تھا یا 1000 روپے میں ہوتا تھا اب وہ 10-12 ہزار میں ہوتا ہے، تو جو روپے کماتا ہے وہ مر جائے، وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کہاں جائے؟ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کیسے ڈائلسس کروائے؟ تو میں نے آپ کو جو بے حرمتی مرنے والوں کی ہو رہی ہے وہ بھی سنا دی، اور جو بے حرمتی زندہ لوگوں کی ہے وہ بھی سنا دی. تو 2020 میں ہم نے حرمت کھو دی، انسانی وقار کھو دیا انسانی زندگی کا. اور اگر کسی نے آواز اٹھائی تو چور 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 چور، ہر طرف یہ نعرہ بلند ہو گیا، اوئے توئے تیری میری یہ وہ زبان جو کوئی اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بٹیا کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے نہیں بولا جاتا، وہ اعلیٰ ترین ایوانوں میں زبان بولی گئی. وہ زبان جو محلے کے گنڈے نہیں بولتے، وہ زبان ہمارے اعلیٰ ترین لیڈران جو ہیں وہ بولتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ آواز نہ اٹھاؤ، یہ ذکر نہ کرو، چاہے مہنگائی کا ہو، چاہے انسانی حرمت کا ہو، انسانی زندگی کا ہو، انسانی وقار کا ہو، اس آواز کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے. تو جو انسانی وقار تو گیا، جو ہمارے ہاتھ تھوڑی ڈیسنسی تھی، جو رواداری تھی، جو تہذیب تھی، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی. اور چیئرمین صاحب اگر کسی نے بہت شور مچایا کہ نہیں نہیں بھائی چور چور کو چھوڑو، اس کی بات تو کرو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، جو مرضی کرو، مگر اس کی بات تو کرو، غربت کی بات کرو، افلاس کی بات کرو. جب کسی نے بہت شور ڈالا تو کیا ہوا؟ نواز شریف جیل، شہباز شریف جیل، حمزہ جیل، مریم 2 مرتبہ جیل، شاہد خاقان عباسی جیل، احسن اقبال جیل، خواجہ آصف جیل، خواجہ سعد رفیق جیل، خواجہ سلمان رفیق جیل، میرا دوست مفتاح اسماعیل جیل، خورشید صاحب جیل، زرداری صاحب جیل، ان کی بہن جیل، ہسپتالوں سے تاریکی کے اندر لے کر گئے جیل میں ڈالنے کے لیے، صرف تذلیل کرنے کو. دن کی روشنی میں بھی لے جا سکتے تھے، اور بہت سے نام ہیں جو رہ گئے جن کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن قیمت جو ادا کرنی پڑی لوگوں کو شور مچانے پہ، کہ شور نہیں، خاموشی. عجیب سی بات ہے کہ یہ سب جیل، مگر ای او بی آئی پہ خاموشی. 24 ارب روپے کا مقدمہ ہے، خاموشی. این آئی سی ایل پہ خاموشی، مالن جبا پہ خاموشی، بی آر ٹی پہ خاموشی. احتساب کمیشن کے آپ کو یاد ہوگا جرنیل صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک جاتی ہیں. وہ کون وزراء تھے، وہ کون سی کڑیاں، اور کہاں گئی ہتھ کڑیاں؟ خاموشی. ہر طرف ایک خاموشی ہے. تو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف تو جو آواز اٹھائے وہ تمام کی تمام لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی، ہماری، آپ کی، اور اس طرف بینچ کے بیٹھے ہوئے تمام پارٹیز جو ہیں وہ جیل.
کیونکہ ان کا احتساب ضروری ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پلیز ملک صاحب وائنڈ اپ کرے پلیز. میں کرتا ہوں. تو میں چیئرمین صاحب میرے گمان سے یہ بات گزرتی ہے کہ کب تک 30 ارب کی میٹرو جو ہے وہ تو کرپشن ہے، مگر 100 ارب کی BRT جو ہے وہ شفافیت ہے. کب تک چیئرمین صاحب کہ 14,000 میگا واٹ بجلی لگانے والے 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگانے والے ہزاروں 5, 6, 7 ہزار کلومیٹر کی موٹر وے اور سڑکیں بنانے والے، وہ سب تو کرپٹ ہیں، لیکن اپنی وزارت میں اپنے ہی بیٹے کو 5-6 ارب ڈالر روپے نہیں 5-6 ہزار ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینا جو ہے وہ شفافیت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب کہ 13% یعنی تیل کی قیمت پہ 13% کا کانٹریکٹ کیا جائے تو وہ تو کرپشن ہے، مگر جب 18 یا 25% کے کانٹریکٹ سائن کیا جائیں تو وہ شفافیت ہے. کب تک یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 30 کلو گرام ہیروئن نکل آئے؟ کیسے معلوم تھا وزیر اعظم کو کہ وہ مونچھوں سے پکڑ کر ان کو جیل کی کال کوٹری تک میں پھینکیں گے؟ کب تک یہ ایسے ہوگا کہ ہزاروں کے سامنے وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ کہتا تھا نا مجھے جیل میں ڈال دو، یہ لو شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا؟ کب تک؟ جیلوں کی صعوبتیں تو سہیں گے، طاقت ہی کیا اگر اپوزیشن پر استعمال نہ کی جا سکے. ایسا وزیر اعظم جو اٹھا کے لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ کے ہیروئن ڈال کے جیل کی کال کوٹری میں نہ پھینک سکے تو پھر وزیر اعظم بننے کا ان کا فائدہ کیا؟ پھر طاقت کاہے کی؟ جیل کی صعوبتیں تو ہم سہ لیں گے، مگر آپ کو کیا اندازہ ہے چیئرمین صاحب کہ اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں ان کی جو عزت ہمارے دل میں تھی، جو میرا تیسرا مقدمہ تھا کہ اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک آزاد کیا نیب کا ادارہ تو 70 سالہ بوڑھے لڑکھڑاتے لاٹھیاں ٹیکتے آپ نے دیکھے ٹیلی ویژن کے اوپر، گھسیٹے گئے. آپ نے ایک مرے ہوئے استاد کو ہتھکڑی لگے دیکھی، مرنے کے بعد اس کو ہتھکڑی لگا کر لے کے گئے، اس کی تصویریں بنائی اور یہ کہا کہ یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو.
آپ نے نیب میں لوگوں کو بلا کے خود بلا کے پتھراؤ کیا ان کی گاڑی پہ پولیس کے ذریعے. یہ ایک ادارہ آزاد کرنے کی وجہ کا نتیجہ ہے. دوسرا ادارہ شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہوا جس کے بعد بغاوت کے پرچے کیے گئے لوگوں پر. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں گے ادارے کے خلاف تو بغاوت ہوگی, تو ہمارے وزیر اعظم نے جو پچھلے سال امریکہ میں جا کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون ہے, وہ کیا تھا؟ وہ پرچہ کہاں ہے؟ کون سے آزاد تھانے میں ہوگا؟ وہ جو بھارت کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اپنے اداروں کے متعلق, وہ کون سا آزاد تھانہ پرچہ درج کرے گا؟ اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی, میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار؟ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟ ملک صاحب پلیز آپ وائنڈ اپ کریں, دوسرے بھائیوں نے بھی بولنا ہے. جی میں ختم کیے دیتا ہوں. اگر ہم یہ تمام گفتگو جو میں نے فرمائی ہے پارلیمان لے کر آئیں تو این آر او کے نعرے لگتے ہیں. اسپیکر صاحب کو کہا میٹنگ بلائیے, پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن صبح تقریر کی کہ یہ میٹنگ نہیں ہے, این آر او مانگنے آ رہے ہیں. یعنی اگر ہمیں این آر او نہیں چاہیے تو ہم نہ پارلیمان میں آئیں نہ ان سے گفتگو کریں. نہ پارلیمان کی وقت رہی, عزت رہی, نہ اس پہ اعتماد رہا, نہ پولیس پہ اعتماد رہا, نہ نیب پہ اعتماد رہا, اور نہ کسی اور ادارے پہ اعتماد رہا. تو سب کچھ کھو گیا. یعنی انسانی وقار گیا, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن ڈیسنسی, بیسک ڈیسنسی, یعنی ہمارا رکھ رکھاؤ, ہماری تہذیب, ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز گیا. حکومت کے رویے کی وجہ سے اداروں کے اوپر جو پہلے ہی اعتماد آپ کے سامنے ہی ہے جیسا وہ تیسا تھا, وہ بھی گیا. اور سب سے بڑھ کے چیئرمین صاحب امید گئی. اور آخر میں یہ جو میں نے تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, میں چاہتا تو یہ تھا چیئرمین صاحب آپ تشریف رکھتے, آپ سے بڑی محبت کا رشتہ ہے, میں چاہتا تھا کہ میری گفتگو آپ بھی سن لیتے, لیکن خیر آپ کی میں سن رہا تھا. جی تو میں بس یہی آپ کے سامنے چیئرمین صاحب آخری التماس پیش کرتا ہوں کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, ہمیں تلاش تھی جس کی, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, یہ وہ سحر تو نہیں. اور میں اپنے دوستوں کو, دونوں طرف آئل کے بیٹھے ہوئے دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. مگر جس روش سے ہم چل رہے ہیں چیئرمین صاحب, وہ منزل 2021 میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ.